السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لے آپ کی خدمت میں. آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج جو ہے وہ 21 سپٹمبر 2025 ہے اور کل 22 سپٹمبر 2025 ہوگا. اور کل یونائٹڈ نیشن میں جو ہے ایک فیصلہ ہونے کو ہے، بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. خبریں اتنی ہیں، بے تحاشا ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن جو ہمارے لوگوں سے ریلیٹڈ ہے میں صرف انہی خبروں کی طرف توجہ مرکوز کرانا چاہوں گا آپ کی. ہو سکتا ہے میرا یہ ویلاگ لمبا ہو جائے، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. پلیز ایکسیپٹ کیجئے گا. آپ تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ بھئی دیکھیں، یہ ہم بناتے ہیں، ہمیں کوئی پائی پیسہ تو ملتا نہیں ہے. اگر آپ کی محبت ہی نہ ملے، آپ کا پیار نہ ملے، تو پھر ہمارا یہ بنانا بیکار ہو جاتا ہے. آپ کا پیار محبت ہمیں کیسے ملتا ہے کہ آپ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس چھوڑیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگ رہا ہے. یوٹیوب پہ ہمیں کم سے کم 1000 سبسکرائبر کی ضرورت ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے سبسکرائبر اتنے کے اتنے ہی ہیں جتنے تھے، وہ آگے نہیں بڑھ رہے. تو یوٹیوب پہ جو ہے ہمارے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں. ابھی دیکھیں، ہم میں جو ہے نا چالاکی تو ہے نہیں کہ بھئی یہ کر دیں یہ کر دیں. ہم تو کہتے ہیں جو اصل چیز ہے وہ اصل ہی چیز رہتی ہے. چلیں جی اسٹارٹ کریں. سب سے پہلے بات ہو جائے اس وقت غزہ کی اور فلسطین کی. جناب، ابھی جب میں آپ سے یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، برطانیہ میں تقریباً 2:15 بج رہے ہیں. یہاں پر برطانیہ کے وقت کے مطابق ابھی تک جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اسرائیل اندھا دھند بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، بہت ہی بری طریقے سے بمبارڈمنٹ کر رہا ہے. 1 سیکنڈ کے لیے بمباری رک نہیں رہی ہے اور لوگوں کا اس نے جینا حرام کر دیا ہے. 50 لوگوں کو جو ہے ابھی تک اس نے شہید کر دیا ہے. اور ایک شخص کی فیملی کے بارے میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی فیملی کے 25 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے. وہ اس ڈیبری میں دب گئے، اس ملبے میں دب گئے جس بلڈنگ کو انہوں نے ہٹ کیا. 50 تو یہ وہ ہیں جو لوگوں نے اپنے ہاتھ سے دفنا دیے، اور نہ جانے کتنے ملبے میں ابھی دبے ہوئے ہیں جن کا کہ پتہ نہیں ہے. ہیوی مشینری وغیرہ ہے نہیں ہے. اس نے تو یہ سمجھ لیا ہے ایک بھیڑوں کا ریوڑ، جی چاہتا ہے ادھر سے ادھر ہنکا دیتا ہے، ادھر سے ادھر ہنکا دیتا ہے. اب 2-4 ملک کھڑے تھے ہوئے کہ جی ہم لڑیں گے، لیکن کب لڑیں گے؟ جب چڑیاں چگ جائیں گی کھیت. قطر جو ہے اس کے اوپر حملہ ہوا، لیکن قطر نے کوئی ایکشن نہیں لیا. سعودی عرب جو ہے سیاںا تھا، انہوں نے فوراً پاکستان کے ساتھ کیا. بھئی اب جتنے تم باقی لوگ رہ گئے ہو تو تم کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ کرو نا. ابھی اس طرح میں بعد میں آتا ہوں، پہلے میں ذرا غزہ پہ ہی رہتا ہوں. ادھر مصر نے کہا کہ جی ہمارے بارڈر پہ نہیں آنے چاہیے فلسطینی، چاہے تم ان کو مارو کاٹو، چاہے سمندر میں پھینکو، ہماری بھلا سے، لیکن ہمارے ملک میں نہیں آنے چاہیے. ادھر جارڈن نے اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں، لبنان میں وہ جا نہیں سکتے. سمندر کا جو بلاکیڈ کیا ہوا ہے، اس کی اسرائیل کی جو بحریہ ہے، نیوی جو ہے، اس نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے. اب آپ بتائیں یہ بیچارے کہاں جائیں؟ خوراک ان کے پاس ہے نہیں، ایک ایک کھانے کو ترس رہے ہیں، پینے کو ترس رہے ہیں. کل میں حقیقت جانی میں رو رہا تھا. کل ایک بچی، چھوٹی سی بچی، اپنے چھوٹا سا پتہ نہیں بھائی ہے کہ بہن ہے، اس کو اپنے کندھے پہ اٹھائی اور ایک ایسی ڈگر پہ، ایک ایسی راہ پہ، ایک ایسی منزل پہ گامزن تھی جس کا کہ اس کو پتہ نہیں تھا یہ کون کہاں جائے گی. روتی جا رہی ہے، عربی زبان میں پتہ نہیں اپنے اللہ سے کیا باتیں کرتی ہوئی جا رہی، روتی جا رہی، روتی جا رہی. یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز اے انسان. میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، ایز اے انسان. یہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. یہاں پہ مسلمان اور ہندو اور عیسائی اور سکھ اور جوئش کی بات نہیں ہے، یہاں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. اس قتل کے خلاف دنیا میں یہودی بھی بول رہے ہیں. یہودی بھی کہہ رہے ہیں کہ جینیسائیڈ ہے. اگر نظر نہیں آ رہا تو امریکہ کو نظر نہیں آ رہا اور اسرائیل کو نظر نہیں آ رہا، ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ جینیسائیڈ ہے. جینیسائیڈ کہتے ہیں
جہاں پہ قتل عام کیا جاتا ہے، بچے بچوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، جہاں پہ کسی چیز کی تمیز نہیں رکھی جاتی کہ یہ عورت ہے کہ مرد ہے، بڈھا ہے کہ جوان ہے، بیمار ہے کہ شفا یاب ہے، درختوں کو کاٹنا، اس کو جینیسائیڈ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا جینیسائیڈ میں نے اپنی اس 50 سالہ زندگی میں دیکھا ہے۔ اس سے پہلے دیکھے تھے میں نے اور لیکن مجھے اتنا یاد نہیں ہے، لیکن یہ جو جینیسائیڈ ہو رہا ہے یہ بڑا انہونا ہو رہا ہے۔ یا ایک ایسا میں نے بوزنیا کا دیکھا تھا کہ بوزنیا کو بھی جو ہے وہ لینڈ لاک تھا اور بلاکیڈ تھا، اس کو بڑی مشکل سے اس کو وہاں پہ بھی ہماری ISI نے جو ہے مدد کی تھی۔ اب سمجھ نہیں آ رہی ہے ان لوگوں کی مدد کون کر رہا ہے۔ کوئی تو جائے اللہ کا بندہ، کوئی تو تنظیمیں ہوں گی جو ان کو فوڈ پہنچائیں، کھانا پہنچائیں، پانی پہنچائیں۔ ہم لوگ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، بس خوش ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، خوش ہیں، شام کو جا کے چائے کی کپ پہ ٹھٹے ماریں گے، خوش ہیں، بیٹھ جائیں گے ہوٹل پہ جا کے پٹھان کی۔ یہ صحیح ہے؟ او بھائی جو تم چائے پی رہے ہو، تم اپنی وہ جو چائے کے پیسے ہیں، فار ایگزامپل آج کل پٹھانوں نے 60 روپے کی چائے کر دی ہے۔ اگر آپ 1-2 چائے بھی پیتے ہیں تو 120 روپے کی چائے ہوئی آپ کی۔ اگر آپ 120 روپے بھی ان غریب فلسطینیوں کے لیے دیں کسی جماعت کو، تو اللہ کے فضل سے ڈھیر ساری آپ کی کنٹریبیوشن ان تک پہنچ سکتی ہے۔ اور میں اتنا جانتا ہوں کہ اور کا تو مجھے پتہ نہیں کون کام کر رہا ہے، لیکن ہاں پاکستان میں جماعت اسلامی بہت کام کر رہی ہے اس سلسلے میں فلسطینیوں کے حوالے سے۔ آپ الخدمت والوں کو دیں، وہ ضرور آپ کے پیسے ڈونیشن پہنچائیں گے۔ اب مصر جو ہے اس نے ایکسرسائز کی ہے، مصر نے دھمکی دی ہے اسرائیل کو کہ اگر تم نے ہماری طرف حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم تل ابیب تک پہنچ جائیں گے۔ ادھر اسرائیل جو ہے وہ پتہ نہیں ڈرا ہے یا جھوٹ ہے یا کیا ہے، اس نے امریکہ سے کہا کہ بھائی تم اس کو کہو کہ یہ ہٹے ہماری سرحد سے، لیکن ترکی کو بڑی کڑی کڑی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس نے اپنے میزائل سسٹم لگا دیے ہیں قبرص، جس کو انگلش میں سائپرس کہتے ہیں، قبرص کے اندر اس نے اپنے میزائل لگا دیے ہیں۔ قبرص جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک پہ جو ہے وہ گریک لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ایک پر جو ہے ترکی لوگ ہیں۔ تو وہاں پر اسرائیلی لوگ جو ہے انہوں نے میزائل لگائے ہیں، انہوں نے جو ہے ارلی وارننگ سسٹم وہاں پہ لگایا ہے، اور انہوں نے ایسے ریڈار لگائے کہ اگر 450 میل یا کلومیٹر دور کوئی جہاز اڑے تو یہ وہیں سے دیکھ کے بتا دیں گے جی ترکی کا جہاز اڑا، اور وہ اس کو ختم کر دیں۔ پھر کل اسرائیل نے دکھایا کہ جی ہم نے ایک لیزر لائٹ بنائی ہے کہ جو آپ کے طیاروں کو، میزائلوں کو، سب کو گرا دے گی۔ تو ایسی تو چائنا کے پاس بھی ہے، تو چائنا سے پھر یہ ترکی لے سکتا ہے، ایسی تو بات نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں جی اب بات چل رہی ہے ٹٹ فور ٹیٹ، یعنی جیسے کو تیسا۔ یہ ہماری غلطی ہے، انسانوں کی غلطی ہے، اسپیشلی یہ مسلمانوں کی غلطی ہے۔ جب 2 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، جب جینیسائیڈ کرنا شروع کیا تھا اسرائیل نے، مسلمانوں کو اسی وقت کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا تھا۔ اب دیکھیں 6-7 ملکوں کو مارا، قطر کو مارا۔ اب جب قطر کو پڑا، قطر تھا مالدار آدمی، اب وہ ہے نا کہ جب مالدار آدمی ہوتا ہے تو اس کی تو ہر کوئی سننے آتا ہے، ارے چودھری صاحب، تاکہ چودھری صاحب کی بہتی ہوئی گنگا سے کچھ نہ کچھ تو ہاتھ میں مل ہی جائے گا۔ فوراً پاکستان بھی گیا بھاگ کے، فوراً سعودی عرب کا بھی آ گیا، سب آ گئے۔ لیکن وہ بیچارے جو لبنانی حزب اللہ والے تھے، یا وہ جو غریب یمنی جو لڑ رہے تھے اتنے دن سے، ان کا جب ہو رہا تھا تو کوئی نہیں سن رہا تھا۔ ان کی جان جان نہیں، تمہاری جان جان ہے۔ پھر سعودی عرب نے کتنی جلدی چالاکی سے جو ہے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ ابھی جو دوسرے ممالک ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے؟ پاکستان کے ساتھ معاہدہ کریں۔ دیکھیں یہ لڑائی بیت المقدس کی، یہ فلسطینیوں کی نہیں ہے، فلسطینی ٹھیکیدار نہیں ہے، یہ سارے عالم اسلام کا قبلہ اول ہے۔ میں جب حج کرنے گیا تھا تو میں مسجد قبلتین میں بھی گیا تھا، جب عمرہ کرنے گیا تھا تب بھی گیا تھا۔ تو مسجد قبلتین میں اللہ تعالیٰ سے خواہش ظاہر کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اللہ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ مکے کی طرف تیرے گھر کی طرف قبلہ ہو جاتا تو اسی دوران جبریل امین کی آمد ہو گئی اور قبلہ چینج ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے تو بیت المقدس کی طرف ہی ہم لوگ منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں تو کچھ مساجد ایسی ہیں، ایک دو پتہ نہیں کیا، کہ وہ ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہے۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں مسلمان آ گئے ہوں اور اس زمانے میں بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھتے ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے آپ کے اوپر قبلہ چینج کرنے کی مسجد قبلتین کے اندر، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ نہ آئے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ اینی وے، بہت برے حالات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے نیچے سے لے کے اوپر تک آگ لگ گئی ہے۔ کس چیز سے؟ جو پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، ویسے ہی جیسے ہی اس کو پتہ لگا اس نے کہا کہ جی ہمیں بگرام ایئرپورٹ چاہیے، تو بگرام ایئرپورٹ آپ کو چاہیے۔ وہ جو بیچارے غریب افغانی جنہوں نے اپنی زندگی کے 30-35 سال لڑائی میں دے دیے، تو وہ کیا تمہیں دے دیں گے؟ اور بہت سے لوگ دیکھیں، یہاں میں دیکھ رہا ہوں ایک گروپ ہے مسلمانوں میں ہی جو کہ غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے افغانیوں کو۔ میں جانتا ہوں جتنا افغانیوں کو اتنا کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا۔ افغانی مر جائے گا لیکن کبھی اپنے دھرتی کا سودا نہیں کرے گا۔ افغانی تمہیں بیچ دے گا، افغانی تمہارے ساتھ دھوکہ کر دے گا، لیکن اپنی سرزمین کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، اپنی سرزمین کو نہیں بیچے گا افغانی۔ پاکستان نے 30-40 سال سے ان کی خدمت کی، پاکستان کو دھوکہ دے دیا، پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا، لیکن کبھی اپنی سرزمین کے اوپر جو ہے آنچ نہیں آنے دے گا افغانی۔ انہوں نے ٹرمپ کو کہہ دیا کہ بھئی ہم تو نہیں دیں گے تجھے، اور اگر تو نے لڑکے لینا ہے تو آ جا، 20 سال ہم اور لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے تو خون میں لڑائی بسی ہوئی ہے۔ ادھر چائنا نے بڑا سخت جواب دے دیا کہ جی ہم تمہیں یہاں پہ آنے نہیں دیں گے۔ وہاں پاکستان بھی پر گیا ہے، پاکستان نے کہا کہ نہیں، ہم تو تمہیں اپنی ایئر اسپیس استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ یہاں پہ کل رات کو جو ہے شہباز شریف نے بہت بڑا اجتماع کیا ہے پاکستانیوں سے، اور میں دیکھیں میرا ووٹ عمران خان کا ہے، میں بہت بڑا سپورٹر ہوں پی ٹی آئی کا، لیکن کل پی ٹی آئی والوں کو منہ کی سی کھانی پڑ گئی یہاں پہ۔ اس کے خلاف ایجیٹیشن کرنے کے لیے 4-5 لوگ موجود تھے۔ میں ایمانداری کی بات کہوں گا، جو بات ہے، کیوں دیکھیں نا، جب وہ ایک چیز اس کی اچھی پالیسی چل رہی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرو نا۔ یہ جو مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کی جو ذمہ داری لی ہے، یہ تو ہر پاکستانی کی، ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے۔ یہ تو ترکوں کی بھی خواہش تھی، لیکن چونکہ ترکوں کے ساتھ تو ان کا 32 کا آنکڑا چلتا ہے تو اس لیے انہوں نے نہیں دی ترکوں کو، ورنہ ترک تو خوشی لیتے۔ بہرحال ترکی کو دانہ ڈالا ہے دوبارہ سے ٹرمپ نے کہ آپ آ جائیں، آپ اس کا S-400 ہٹا دیں اور ہم آپ کو یہ دیں گے، اور آپ اپنی فوجیں ہٹا لیں، اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کر لیں۔ اب دیکھنا یہ کہ کون کون بکتا ہے یہاں، غدار کون ہے، یہ حمام میں کون کون ننگا ہے، اس نقار خانے میں کون کون ننگا ہے، یہ تو پتہ لگے گا۔ اب جب یہ نقارے بجیں گے جنگ کے تو پتہ لگے گا۔ بہرحال مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جنگ کریں گے، مجھے تو یہ سارے مسلمان جو ہے ہیجڑوں کی فوج ہے، چونکہ یہ فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے تم نے بنا لیا، اٹیک کرو، چھوڑو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جو 2-4 کنٹریزوں کو اپنے ساتھ ملاؤ۔ اسرائیل اور ایران کے اوپر پابندی، ایران نے کیا رکھا ہے، ایران کے اوپر پابندی لگا دی کہ جی تم یہ کرو، انہوں نے بولا ٹھیک ہے۔ اس نے جو ہے بین الاقوامی میزائل بنا لیا، اس نے IAEA کا جو معاہدہ تھا وہ کینسل کر دیا۔ کر لو، کیا کرو گے؟ وہاں چائنا کہہ رہا ہے ہم تمہیں سپورٹ کریں گے۔ بہت ہی امپورٹنٹ خبر آپ کو دے رہا ہوں، ایک برطانیہ کے صحافی ہیں
ایلن نام ہے ان کا، وہ یہ بناتے ہیں جہازوں کی ڈاکومنٹری وغیرہ، جنگی جہاز یا جو سے بھی ہو۔ انہوں نے کوڈ کیا ہے کہ چائنا کے J-35 اس خطے میں دیکھے گئے جہاں پر یہ مصر، جارڈن، اسرائیل ہے۔ کون اڑا رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ جنات تھے۔ تو اگر جنات کو مل گئے تو اتنی جلدی مل گئے؟ جنات تو ابھی ٹریننگ لینے گئے ہوئے ہیں، جنات تو اپنے ٹیکنیشینز کو لے کر گئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاتھ تو پاکستانیوں کے بندھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی سپورٹ نہیں ہے، ہم لوگ غریب لوگ ہیں، لیکن اگر یہ جو مالدار حکومتیں ہیں یہ سپورٹ کریں اور یہ خود بھی آئیں، کوئی ہم نے اکیلے نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، تو انشاءاللہ تعالیٰ بات کچھ سے کچھ ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال جس طریقے سے غزہ میں قتل عام ہو رہا ہے، بہت خطرناک قتل عام ہو رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں، ہم اب پوچھتے تھے اپنے بزرگوں سے کہ جب امام حسین کو شہید کیا جا رہا تھا تو کہاں چلے گئے تھے سارے مسلمان؟ تو آج پتہ لگا کہ کہاں چلے گئے تھے سارے مسلمان۔ اس زمانے میں کوفیوں نے ایسی دھوکہ دیا تھا جیسے غزہ والوں کو اب دیا ہے مسلمانوں نے۔ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، یاد رکھیے میری بات، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ بس کیا کہوں میں، بس بڑا دل دکھی ہے میرا۔ اچھا وہاں ایک بڑا اسٹوپڈ سا بیان دے دیا ہے، کیا نام ہے، خواجہ آصف نے۔ جاہل آدمی، ان پڑھ آدمی، الٹریٹ آدمی ہے، اسے کیا پتا کہ کس موضوع پہ کہاں پہ کیا بات دینی چاہیے۔ اس وقت ٹائم ہے لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا، وہ دنیا سے لڑائی کرتا پھر رہا ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ جی افغانی ہمارے دشمن ہیں۔ ابے افغانی ہمارے کہاں سے دشمن ہیں؟ افغانی تو ہمارے بھائی ہیں، افغانی ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہاں یہ ان کی فطرت میں ہے، ڈسنا تو وہ تو ڈسیں گے، لیکن ہے تو ہمارے بھائی، ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ ہمارے دشمن انڈیا بھی نہیں ہے، صرف جو RSS کے غنڈے ہیں ہندوستان میں، جو BJP کو سپورٹ کرنے والے ہیں، جو ہندوتوا کے چاہنے والے ہیں، جو مسلمانوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہندوستان کی سرزمین پہ، ہماری دشمنی تو ان سے ہے۔ ورنہ ہندوستان کا مسلمان ہو یا ہندوستان کا ہندو ہو، وہ تو بڑے پیار والے ہیں، بڑے محبت والے ہیں، ان سے کیسے کریں؟ ہاں کچھ اویسی جیسے گندے انڈے موجود ہیں وہاں پہ، وہ جیسے وہ حسین مدنی ہے، وہ دارالعلوم والا جس نے بدتمیزی کی تھی جنرل پرویز مشرف سے، اس جیسے کوئی نمک حرام موجود ہیں۔ تو کیا سارے مسلمان نمک حرام ہو گئے ہندوستان کے مسلمان جتنا پیار پاکستان کے مسلمانوں کو کرتے ہیں اتنا تو دنیا میں کوئی کرتا ہی نہیں ہوگا۔ بہرحال جی یہ جلد سے جلد کارروائی ہونی چاہیے غزہ کے اوپر، اور اگر آپ نے غزہ پہ کارروائی نہیں کی تو یاد رکھیے گا کہ یہ لوگ بیچارے ختم ہو جائیں گے دنیا سے، اور یہ نسلیں کہاں چلی جائیں گی۔ میں نے ہولوکوسٹ کا نام سنا تھا۔ The first time I heard Holocaust when I came in UK، جب میں UK میں آیا تب مجھے پتہ لگا کہ ہولوکوسٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے میں ہولوکوسٹ نہیں جانتا تھا پاکستان میں، لیکن اپنی زندگی میں یہ فرسٹ ہولوکوسٹ میں نے دیکھا ہے۔ اتنا خطرناک ہولوکوسٹ نہیں دیکھا۔ وہاں پر جرمن نے ان کو چیمبرز میں ڈال کے جلایا تھا، یہاں پہ انہوں نے زندہ جلا دیا انسانوں کو، اور بڑی شدید بمباری کر رہا ہے، بڑی شدید بمباری کر رہا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے ہاؤ ٹو ایکسپریس مائی فیلنگ۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے، رحم کرے، اور کل جو ہے یونائٹڈ نیشن کا اجلاس شروع ہو رہا ہے، دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے۔ لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ more than 142 countries they going to accept، یہ اس کو فلسطین کو قبول کرنے لگے ہیں، اپنے اپنے ملکوں میں بھیجنے لگے ہیں۔
تو میں یہ کہتا ہوں کہ فلسطین کا جو صدر ہے جب کل وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو وہ پرسوں پیش کر دے پاکستان کے ساتھ کہ جی ہم بھی اس نیٹو کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یہ جو آپ نے بنائی ہے سعودی عرب نے اور آپ نے، جب ایک دفعہ وہ دستخط کر دے گا تو بائی لو اگر اسرائیل اٹیک کرے گا تو پھر بائی لو یہ اس پہ اٹیک کر سکتے ہیں نا۔ دیکھیں بس چلوں گا میں، بہت لمبی بات ہو گئی ہے۔ امریکہ جو ہے نا وہ الگ تھلگ ہو گیا، آئسولیٹڈ ہو گیا ہے۔ دیکھیں وہ چاہ رہا ہے نیٹو جو ہے وہ لڑائی لڑے اس کی۔ نیٹو والے جو ہے، میں آپ کو بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ نیٹو کی کمر ٹوٹ گئی ہے، یہاں پیسہ نہیں ہے، یہاں پر لوگ بڑی ہی مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، لوگ بڑی پریشانی میں ہیں یہاں پہ۔ تو نیٹو جو ہے معذرت کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ کہ نیٹو انگیج ہے رشیا کے ساتھ۔ ایک رشیا اکیلا کافی ہے نیٹو کے اوپر۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تو نیٹو سے بھی لڑو، یہ بھی کرو، فلسطین میں بھی آؤ۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہ گڈ چانس ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ اگر انہوں نے اس وقت اسرائیل پہ حملہ کیا، نیٹو نہیں آئے گا، چونکہ نیٹو اپنی اس میں مگن ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر نیٹو آتا ہے تو ادھر سے چائنا نے کہہ دیا کہ جی ہم سپورٹ کریں گے، پھر ادھر سے رشیا تمہیں سپورٹ کرے گا، ادھر سے اور کنٹریز کریں گی، یہ ایک بہت بڑی لڑائی ہو جائے گی۔ اور اسرائیل تو چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ بین الاقوامی لڑائی ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ اس کو چلتے چلتے کہ اس کو اسرائیل کو گھیرنا کیسا ہے کہ یہاں سے یہ جو تبوک والا حصہ ہے یہاں سے گھیریں، جورڈن سے، جورڈن تو غدار ہے، وہ تو کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، ایجپٹ کی طرف سے گھیریں، کچھ شام سے، شام والا بھی غدار ہو گیا، بتائیں اس کو لایا تھا ترکی، وہ ترکی کو جو ہے الٹے سیدھے اپنے پاؤں دکھا رہا ہے، وہ غدار ہو گیا۔ کچھ لبنان سے فوجیں جائیں، ادھر سے نیوی جو ہے اس کو بلیک آؤٹ کرے، کچھ پاکستان کی آبدوزیں جائیں، کچھ ترکی کے جہاز آئیں، کچھ مصر کے جہاز آئیں، کچھ ملیشیا کے جہاز آئیں، کچھ ان عرب کنٹریوں کے پاس بھی تو کچھ نہ کچھ تو نیوی ہوگی نا، کچھ ان کے جہاز آئیں، اس کو بلاکیٹ کریں، کسی بھی جہاز کو نہ اندر آنے دیں نہ جانے دیں، پھر دیکھیں، اور پھر جو ہے فضائی حدود جو ہے اس کو میزائلوں کے ذریعے گرانا شروع کر دیں، تو یہ تو گھٹنے ٹیک دے گا۔ یہ کوئی اتنا بڑا بہادر کا وہ تھوڑی ہے بادشاہ یا فلانا، اس کی تو ایسی کی تیسی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ دوران پروگرام کوئی خطا کوئی غلطی معافی کا خواستگار۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ پلیز جنہوں نے ابھی تک ہمیں فالو نہیں کیا ہے ٹک ٹاک پر، یا آپ نے یوٹیوب پہ ہمیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیجئے، جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو دبا دیجئے، اور بھائی کمنٹس ضرور چھوڑا کریں۔ آپ کے کمنٹس کے بغیر ہماری تمام کوششیں بیکار۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔